ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ملاقات کی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خود ہی یہ بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے جو مقدمات کے حوالے سے یا ان کے بقول جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے چیف جسٹس کو اعتماد میں لیا ہے، چیف جسٹس سے گزارش کی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ساتھ ہی جو بیرسٹر گوہر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں عدلیہ سے کوئی خاص امید نہیں ہے۔ اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے یحییٰ افریدی سے جو چیف جسٹس ہیں ان سے ملاقات کر کے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کیا ہے۔ تحریک انصاف اس وقت 26 نومبر کے بعد اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو وہ احتجاجی سیاست جو کہ دھرنے دینے کے حوالے سے ہے، جلسے جلوسوں کرنے کے حوالے سے ہے، یا اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کے حوالے سے اگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ثوابی میں ان کا جلسہ اس کے بعد ہو چکا ہے، مگر اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کے حوالے سے، اسلام آباد میں ڈی چوک میں آنے کے حوالے سے تحریک انصاف نے وہ جو حکمت عملی ہے، وہ جو پالیسی ہے، اس سے ریویو کیا ہے۔ اگر مگر کے باوجود ناظرین یہ بڑا خوش آئند بات ہے کہ پی ٹی آئی نے سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے، اور پی ٹی آئی یہ سمجھ پا رہی ہے کہ جو موجودہ ایرا ہے یا موجودہ جو حالات ہیں، اس میں ڈی چوک میں آنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ڈی چوک میں آ کر دھرنا دینا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کر اسلام آباد کی جانب جو چڑھائی کرنا ہے، وہ جو فارمولہ ہے وہ اس وقت یا ان حالات میں کارآمد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسد قیصر ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، یا دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ مختلف جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اعلانیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، جس کے بعد حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کی جائے گی، یا پھر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہے، مگر یہ بات تو واضح ہے کہ تحریک انصاف نے جو اب سیاست کا اس کا جو اس وقت رخ ہے، وہ بڑی حد تک آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے، جو مزاحمتی سیاست ہے، جو ایک ایسی سیاست ہے جس میں مرو یا مر جاؤ، وہ پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ معاملہ یقینی طور پر خوش آئند ہے، اور پاکستان کے جو اس وقت مجموعی طور پر حالات ہیں، یا پاکستان کے عام آدمی جو ہے وہ یقیناً یہ تحریک انصاف سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ مارو یا مر جاؤ کی پالیسی اختیار نہیں کرے گی، بلکہ پاکستان کے اندر جو جمہوری روایات ہیں اس کو ساتھ لے کے چلے گی۔ جمہوریت میں ناظرین جو اپوزیشن ہے وہ ویٹنگ گورنمنٹ کہلاتی ہے، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ تعمیری کردار ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حکومت کو جو متبادل پلان پیش کرتی ہے۔ مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، اور یقیناً مہنگائی ہے، تو تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر، یا اگر قومی اسمبلی میں ان کے بقول ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ اپنا بیانیہ پیش کیے۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے مستقبل سے خدا نہ خواستہ وہ اگر مایوس ہیں، تو ان کو کوئی امید کس طرح سے دلائی جا سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کو وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر کے ایک پیٹرن شو کرنا چاہیے کہ جب ہم پنجاب میں آئیں گے تو عثمان بزدار جیسا کردار نہیں لگائیں گے، بلکہ ایک ایسی شخصیت لگائیں گے، ایک ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا جو مریم نواز کی طرح بقول ان کے نہیں ہوگا، بلکہ ویژنری ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، منطق کے ساتھ بات کرنی ہوگی، منطق کے ساتھ سیاست کرنی ہوگی، نہ کہ بلند و بانگ دعوے کرنے ہوں گے، یا لوگوں کے جذبات کو جس کو آپ کہتے ہیں منتشر کرنا ہوگا، ابھارنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے لیے یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ یقینی طور پر کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، وہ بھی یہی اسی بات کے خواہشمند ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس قسم کی سیاست نہ کرے جس سے مسائل پیدا ہوں۔ بلوچستان میں خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ چند روز قبل پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو مزدور ہیں ان کا شناختی کارڈ دے کے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ خود بلوچ جو قیادت ہے اس کے لیے یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ معصوم اور نہتے جو شہری ہیں، جو مزدور ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی طور پر
بلوچستان کے لیے کی جو جد و جہد آزادی جن کو وہ کہتے ہیں یا اس کو حقوق کی جنگ کہتے ہیں، اس کے لیے کسی طور پر یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کا کہا جا سکتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ یا دیگر جو بلوچ عوام کی قیادت کر رہے ہیں، وہ اپنے جو لوگ ہیں جو ان کے لیے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، یقیناً وہ ان کے ساتھ ان کے زیر اثر ہوں گے، ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، ان کو کم سے کم اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی بھی صوبے کے، چاہے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، چاہے پنجاب کے لوگ ہیں، چاہے سندھ کے لوگ ہیں، ان کا قتل عام نہ کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ معاملہ اسی طرح سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جد و جہد کو آئین کے اندر رہ کر کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، اور کسی طور پر کسی بھی شکل میں مزاحمتی جو سیاست ہے جس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو یا کہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہو، اس سے بڑی حد تک اوائڈ کریں۔